نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. باب من استحیا، جو شرم کرے فامر غیرہ بالسؤال، پھر وہ دوسرے کو اپنا سوال دے، یعنی خود نہ پوچھ سکے، کسی اور کو کہے اچھا تم پوچھاؤ میرے لیے. تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ ہاں ایسا کیا جا سکتا ہے. یعنی کچھ لوگوں کے اوپر حیا کا بہت غلبہ ہوتا ہے، وہ نہیں پوچھ سکتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پوچھنا ہی نہیں چاہیے. خود نہ پوچھ سکے تو کسی سے پوچھوا لے. حدثنا مسدد کہتے ہیں قال حدثنا عبد الله بن داود عن الاعمش عن منذر الثوری عن محمد بن الحنفیہ عن علی قال، حضرت علی کہتے ہیں كنت رجلا مذا، میں ایسا شخص تھا جس کی بہت مزی نکلتی تھی. فامرت المقداد، تو میں نے مقداد کو کہا ان يسأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھے. یعنی مزی وہ پانی ہے جو جماع کے بغیر یا اس سے پہلے آتا ہے. فسألہ، تو انہوں نے آپ سے پوچھا. فقال فیہ الوضوء، آپ نے فرمایا اس میں صرف وضو کرنا ہے، نہانے کی ضرورت نہیں. اور اسی حدیث کے بارے میں سنن ابی داؤد میں آتا ہے کہ حضرت علی یہ کہتے ہیں کہ صرف اس مزی کے نکلنے کی وجہ سے میں اتنا نہاتا تھا کہ میری کمر ٹوٹ گئی نہا نہا کے، کہ کہیں یہ جو پانی نکل رہا ہے اس سے شاید میری نماز نہ ہوتی اور مجھے غسل کرنا لازم ہے. تو ایسا پانی نکلنے سے وضو ہی کافی ہوتا ہے، نہانے کی ضرورت نہیں ہوتی. باب ذکر العلم والفتیا فی المسجد، علم اور فتویٰ مسجد میں دینے کا بیان. یعنی مسجد صرف نماز کی جگہ ہے یا وہاں کوئی علم کی بات بھی ہو سکتی ہے. حدثنا قتیبۃ قال حدثنا اللیث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر ابن الخطاب ان عبد الله بن عمر ان رجلا قام في المسجد، کہ ایک شخص مسجد میں کھڑا ہو گیا. فقال یا رسول اللہ، کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من این تأمرنا، کہاں سے آپ ہم کو حکم دیتے ہیں ان نحل، کہ ہم احرام باندھیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحل اہل المدینہ من ذی الحلیفہ، اہل مدینہ، ذو الحلیفہ ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ سے کچھ میل باہر ہے، مکہ کے راستے پر. مدینہ سے جو لوگ عمرے کی نیت کرتے ہیں وہ ذو الحلیفہ پہ آ کے اپنا احرام باندھتے ہیں. تو آپ نے وہ ان کی میقات مقرر کی. ویحل اہل الشام من الجحفہ، شام کے لوگ جحفہ سے احرام باندھیں گے. ویحل اہل نجد من قرن، اور اہل نجد جو ہیں وہ قرن سے احرام باندھیں گے. وقال ابن عمر وَيَزْعُمُونَ أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور ان کا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا وَيُحِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمْ، کہ یمن والے، یمن کی طرف سے آنے والے، یلملم ایک علاقہ ہے وہاں سے احرام باندھیں گے. یہ ہم لوگ اسی طرف سے جاتے ہیں اور احرام اسی جگہ سے شروع ہوتا ہے جب جہاز میں اعلان ہوتا ہے. وَكَانَ ابن عمر يقول، ابن عمر کہتے ہیں لم افقہ هذه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات صاف نہیں سنی، یعنی مجھے یہ بات صحیح طور پر نہیں سنی گئی، اس لیے میں نہیں اس کو روایت کرتا. اس سے حضرت عبداللہ بن عمر کی احتیاط سامنے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف وہی الفاظ روایت کرتے جو پوری طرح یاد کر لیتے تھے، صرف ایسے ہی سنی سنائی بات آگے نہیں بتاتے تھے. باب من اجاب السائل باکثر مما سألہ، باب من اجابہ، جس نے جواب دیا سائلہ سوالی کو، بے اکثرا اس سے زیادہ، مما سألہ جتنا اس نے پوچھا تھا. یعنی بعض اوقات لوگ آدھی بات پوچھتے ہیں اور جواب دینے والا دگنا جواب دے دیتا ہے. تو ایسا کرنا کیا جائز ہے؟ ایسا کر سکتا ہے انسان کہ پوچھنے والے کے سوال سے بڑھ کے جواب دے دیا جائے؟ حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم وابن ابی ذئب عن الزہری عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا سألہ، کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ما یلبس المحرم، احرام پہننے والا کیا پہنے، یعنی احرام کس چیز کا پہنا جائے، کیا پہن سکتا ہے. فقال، تو آپ نے فرمایا لا یلبس القمیص ولا الامامہ، کہ قمیص اور امامہ نہ پہنے، ولا السراویل اور نہ شلوار، ولا البرنس نہ ٹوپی، ولا ثوبن اور نہ کوئی ایسا کپڑا مسہ الورس کہ جس کو ورس چھوا ہوا ہو. یعنی ورس ایک زرد رنگ کی طرح کی ایک بوٹی ہوتی تھی جس میں کپڑے کو پیلا کیا جاتا تھا، یعنی ایک بوٹی زرد رنگ کی جو رنگنے کے لیے استعمال ہوتی تھی. کہا کہ ورس لگا ہوا کپڑا بھی نہ پہنے، مراد یہ کہ سفید پہنے.
اب اس زعفران، اور زعفران خوشبو کے لیے استعمال ہوتا تھا، یعنی خوشبو والا بھی نہ پہنے. فَإِن لَّمْ يَجِدْ، پھر اگر نہ پائے، النَّعْلَيْنِ، چپلیں. نال کہتے ہیں اس جوتے کو جس کا صرف تلوا ہوتا ہے اور اوپر سے ہلکا سا باندھنے والا، جس میں ٹخنے نہیں بنتے، یعنی ایڑی پیچھے سے نہیں پکڑی جاتی. فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، تو اسے چاہیے کہ وہ موزے پہن لے. وَلْيَقْطَعْهُمَا، اور چاہیے کہ کاٹ لے ان دونوں موزوں کو. حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ، یہاں تک کہ وہ ٹخنوں سے نیچے ہوں، یعنی ایسے موزے پہن لے کہ ٹخنے ننگے ہوں اس میں. جوتا نہ پہنے، یعنی پمپی نہ پہنے یا بند جوتا نہ پہنے یا جاگر یا اس قسم کا کوئی نہ ہو. چپل پہننی چاہیے احرام میں، اگر چپل نہ ہو تو پھر کیا ہو، ایسے موزے پہن لے کہ جس میں ٹخنے نہ ڈھکے، یعنی ایسا پھر جوتا ہو کہ جس میں ٹخنے ننگے رہیں. اب اس نے کیا پوچھا تھا سوال کہ محرم کیا پہنے، تو آپ نے اس کے جواب میں صرف یہ نہیں کہا کہ 2 چادریں پہنے، بلکہ تفصیل سے سمجھا دیا کیا کیا نہ پہنے. سوال ہے یہاں پر ہے فَانْسَلَّ الْحُوتُ مِنَ الْمِقْتَلِ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، کہ موسیٰ علیہ السلام کو مچھلی کے نکل جانے کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا تو وہ آگے کیوں گئے؟ کب معلوم ہوا تھا؟ معلوم ہی تو نہیں ہوا تھا. اور انسلّا کا مطلب ہوتا ہے چپکے سے کھسک جانا، کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے. تو لفظ انسلّا میں ہی وہ سارا معنی موجود ہے. حدیث 123 کے بارے میں سوال ہے کہ باب ما یستحب للعالم اذا سئل میں حدیث اور باب کا کوئی تعلق سمجھ نہیں آیا. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک لمبی حدیث روایت کی گئی ہے جس کا اصل مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب کسی نے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، تو ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں ہوں، اور دوسرے میں کہا کہ میں نہیں جانتا. تو وہاں امام بخاری بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کسی عالم سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کو وہ نہ جانتا ہو تو اس کو صرف یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نہیں جانتا، بلکہ یہ کہہ دینا چاہیے ساتھ کہ واللہ عالم، اللہ جانتا ہے. اور کسی بھی بات کے جواب میں کبھی کسی اہل علم کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرا جواب سب سے اچھا ہے یا میرا علم سب سے بڑا ہے. کہنا یہ چاہیے، یعنی اپنی طور پر ساری بات بتانے کے باوجود، سارے دلائل لانے کے باوجود کیا کہہ دینا چاہیے کہ اللہ عالم. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ پرانی کتابوں میں مسائل لکھے جانے کے بعد آخری لفظ یہ لکھا ہوتا ہے واللہ عالم بالصواب، کہ اللہ ہی زیادہ بہتر بات جانتا ہے. حضرت خضر بھی اللہ کے بندے تھے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے سلام کے بارے میں کیوں پوچھا؟ جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو انہوں نے کہا انا بأرضک السلام. وہ اس لیے پوچھا کہ جس جگہ پر ان دونوں کی ملاقات ہو رہی تھی اس جگہ پر خضر علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور سلام کو جانتا نہیں تھا. اس کا یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید خضر علیہ السلام بھی کہیں اور سے اس وقت آ رہے تھے اور اس علاقے کو بھی جانتے تھے، اس لیے انہوں نے حیرانی کا اظہار کیا کہ اس زمین پر تو کوئی سلام نہیں کرتا. مطلب ان کا یہ تھا کہ کوئی اجنبی انسان معلوم ہوتے ہو. پھر اسی طرح یہ سوال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کیوریوسٹی تھی کیا اسے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ علم کے لیے تجسس کا ہونا تو ضروری ہے. لیکن یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا رویہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک اچھے استاد کا نہیں ہے، انہوں نے ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا. حضرت خضر شو مور امپیشنس ان امپارٹنگ نالج دین حضرت موسیٰ ان اٹیننگ نالج. اس میں یہ ہے کہ اس معاملے میں شریعت نے پابندی نہیں لگائی. تجسس یا کیوریوسٹی ایک اچھی چیز ہے، لیکن ہر چیز اپنی حد کے اندر اور اعتدال میں ہی فائدہ دیتی ہے. اگر اعتدال سے بڑھ جائے تو وہ نقصان دیتی ہے. کیونکہ انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے شرط یہ لگائی تھی کہ تمہیں جو علوم میرے پاس ہے، کیونکہ ہر علم کے سیکھنے کے ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک ضابطہ ہوتا ہے، ایک قاعدہ ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو خود علم دینے والے تھے، خود ایک استاد تھے. اس کے باوجود خضر علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ جو میرے علوم ہیں یا جو چیزیں میں کروں گا ان کو سیکھنا اتنا آسان نہیں اور ان پر صبر بھی اتنا آسان نہیں. اس لیے شروع کرنے سے پہلے ہی وہ ان کو انفارم کر دیتے ہیں، وارن کر دیتے ہیں کہ یہ کرنے کے لیے تمہیں صبر کرنا ہوگا. مثال کے طور پر آپ میں سے جو سائنس اسٹوڈنٹس ہوں گے، جب لیبارٹری میں کچھ پریکٹیکل کرتے ہیں، بعض اوقات گیسز بنائی جاتی ہیں، بعض اوقات کچھ چیزیں مکس کی جاتی ہیں ایک میں دوسری، جھاگ اٹھتی ہے، سلنڈر پھٹتے ہیں، بہت کچھ ہنگامے ہوتے ہیں. تو اس میں اگر ہر چیز میں شور شرابہ اور ہنگامہ مچا دیا جائے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ آپ نے اس میں کیوں ڈال دیا، وہ کیوں کر دیا، تو آپ خود سوچیے مثلا کوکنگ کوئی کر رہا ہے، آپ کی والدہ ہی، اور وہ ڈال رہی ہیں اور آپ کو کہہ رہی ہیں بس تم ذرا ابھی دیکھتی جاؤ، اور آپ ہر بات پہ کہتے ہیں یہ آپ نے کیا کر دیا، اور یہ ابھی کیوں ڈال دیا، اور یہ کیسے کر دیا. تو ایسی کیوریوسٹی جو ہے وہ سکھانے والے کو ڈسٹرب کرتی ہے. ہر علم کے سیکھنے کا ایک خاص انداز اور طریقہ ہوتا ہے، اس میں اس کو جب تک ملحوظ نہ رکھا جائے اس سے فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے. اسی طرح آپ نے کتاب العلم میں پڑھا کہ استاد کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی آپ نے پڑھا کہ کس طرح 3 دفعہ بعض اوقات بات کو دہراتے تھے، آہستہ آہستہ بولتے تھے، اور بھی بہت سی خصوصیات آپ نے پڑھی. وہاں پر یہ بات بھی سامنے آتی ہے
کہ استاد پر بھی شریعت نے کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی کہ اس نے ہر ایک کو ضرور سکھانا ہے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی شخص کو اس کی روڈنس کی وجہ سے نہیں سکھا سکتا تو اگر وہ اس کو کلاس سے الگ کر دیتا ہے یا نکال دیتا ہے تو اس کی اس کو اجازت ہے. محدثین کے حالات ہم پڑھتے ہیں تو اس میں امام مالک جو امام دار الہجرہ ہیں ان کی مجلس کے بارے میں آپ نے پڑھا ہی ہوگا. اتنا سکوت ہوتا تھا. اس کے ساتھ ہی یہ کہ ان کی مجلس میں 3-4 حبشی کھڑے ہوتے تھے دروازے پر. جب کوئی طالب علم ایسے سوال کرتا کہ جس سے شریعت کے کسی حکم کی توہین ہوتی یا وہ امام مالک کو اریٹیٹ کرتا تو صرف اشارہ کرتے کہ اس کو اٹھاؤ اور باہر لے جا کے ڈال دو. آپ کو معلوم ہے امام مالک شاگردوں کے ساتھ اگر سختی کرتے تھے خود اپنے ساتھ بھی بہت کرتے تھے. کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مجلس میں کئی مرتبہ ایک بچھو نے انہیں ڈنگ مارا لیکن وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں. اسی طرح اور بھی بہت سے واقعات ملتے ہیں جن کا بتانے کا یہاں موقع نہیں ہے. تو جس طرح والدین کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے اسی طرح استاد کو بھی حق دیا ہے. استاد کے لیے تحمل، کیونکہ علم کے لیے حلم بڑا ضروری ہے. اگر حلم نہ ہو تو علم ضائع ہو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود بعض چیزیں اپنی ذات کے لیے استاد نہیں کرتا، سب کے مفاد کے لیے کرتا ہے اور اسے کرنا ضروری ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ استاد جو ہے خضر وہ نتائج کو دیکھ رہے ہیں جبکہ اسٹوڈنٹ جو ہے موسیٰ علیہ السلام وہ صرف ظاہر کو دیکھ رہے ہیں. تو بعض چیزیں جو ظاہر میں نظر آتی ہیں اس سے انسان کی بے چینی ایک فطری تقاضا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبصرہ بھی کیا تھا؟ کاش موسیٰ صبر کرتے تو ہم کچھ اور جان لیتے ان باتوں میں سے، یعنی مزید ہمارا علم بڑھ جاتا. تو علم کے لیے صبر جو ہے وہ شرط ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کانا لموسیٰ و فتح عجبا، یہ انہیں تعجب کیوں ہوا جبکہ وہ فش جو ہے وہ سلپ کر کے جا چکی تھی. یعنی انہیں تعجب اس بات پہ تھا کہ یہ کیسا ہو گیا کہ مچھلی چلی بھی گئی اور ہمیں پتہ ہی نہ چلا. یعنی اس مچھلی کے اس طرح جانے پہ انہیں تعجب ہوا تھا. حدیث میں حضور نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ اگر کعبے کے 2 دروازے ہوتے تو ایک سے لوگ داخل ہوتے اور دوسرے سے نکل جاتے. اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ کعبے کے اندر داخل ہونے کی ہر مسلمان کو اجازت ہے. اب کیوں مسلمانوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں؟ اس لیے کہ امت بہت بڑی ہو گئی ہے اور سب کے نزدیک نیکی صرف یہی رہ گئی ہے کہ ہم کعبے کے اندر داخل ہو جائیں، جبکہ نیکی کے اور بھی بڑے بڑے کام ہیں. اب یہ ہے کہ داخل ضرور ہوا جا سکتا ہے لیکن اتنے رش میں اگر وہ کھول دیں تو شاید آدھے لوگ اس میں سے زندہ سلامت واپس نہ نکلیں. اس میں یہ کہ کبھی کبھار جیسے عرفات کے دن سنا ہے کھولا جاتا ہے، جب اس کو دھوتے ہیں، جب سب لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ کعبے کے عوض حتیم جو ہم کو مل گیا. حتیم یعنی وہ حصہ جو اوپر سے چھتا ہوا نہیں لیکن اس میں بھی نفل پڑھنا ایسے ہی جیسے اس کے اندر پڑھنا ہے. سوال یہ ہے کہ صحابیات بعض اوقات ایسے سوال جو بہت شرم والے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کیوں پوچھتی تھیں جبکہ ازواج مطہرات موجود تھیں اور ان کے ذریعے بھی پوچھوا سکتی تھیں یا ان سے پوچھا جا سکتا تھا. اور پھر اس میں انہوں نے ایک مثال بھی دی ہے کہ جیسے اگر کوئی عورت اویلیبل ہے تو اس کو چھوڑ کے اگر مرد سے پوچھا جائے تو یہ کیسا معلوم ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ مردوں اور عورتوں سب کے لیے ایک باپ کا سا ہے اور ایک استاد کا ہے اور ایک نبی کا ہے، جو مقام کسی اور کا ہو نہیں سکتا، وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑی کوئی چیز کیوں نہ ہو. لہٰذا ان احادیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ براہ راست علم کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. دونوں طریقے رائج تھے. بعض مسائل جیسے حیض کے بارے میں بہت سے مسائل جو تھے وہ حضرت عائشہ سے ہی پوچھے جاتے تھے، خواتین ان سے پوچھا کرتی تھیں. لیکن اس کے ساتھ ایک اور حدیث بھی آپ پڑھیں گے کہ اس خاتون نے بھی براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی اسی قسم کے کسی مسئلے پر سوال کیا. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ یعنی ڈائریکٹلی ایک بات کا معلوم ہونا اور بال واسطہ کسی اور کے ذریعے سے معلوم ہونا، ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے. پھر آپ دیکھتی ہیں کہ حضرت ام سلمہ جو پاس ہی بیٹھی ہوئی ہیں وہ پوچھنے کی بجائے اپنا منہ ڈھانک لیتی ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ انہی سے پوچھا جاتا حضور کو چھوڑ کر تو شاید وہ کہتی نہیں بھی میں نہیں پوچھ سکتی یہ بات، اور وہ خود سے ہی کچھ ان کو جواب دے دیتی جو جواب درست بھی نہ ہوتا. کیونکہ جب وہ سوال کرتی ہیں تو حضرت ام سلمہ حیران ہو کے پوچھتی ہیں کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ حضور سے نہ پوچھتی اور حضرت ام سلمہ سے پوچھتی تو وہ شاید ان کو یہی کہہ دیتی نہیں تمہیں غلط فہمی ہوئی اور یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں، تو ایک صحیح جواب ان تک نہ پہنچتا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مہاجرات میں سے نہیں، انصاری خواتین میں سے بہت سی خواتین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سوال کرتی ہیں. لیکن آج کے دور میں اگر کوئی عورت ہمیں بتانے والی نہیں ہے تو دین کے معاملے میں جہالت نہیں ہونی چاہیے. اب تو ٹیلی فون نام کی چیز ایسی ہے کہ جس پہ آپ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں بغیر اپنا آپ بتائے. لیکن یہ کہ اگر عورت موجود ہو تو پھر عورت سے ہی رجوع کرنا بہتر ہے، اور اگر نہ ہو تو مرد سے بھی پوچھا جا سکتا ہے، اس میں قباحت نہیں ہے. کیونکہ
کسی لا علمی میں کسی حرام کام کا، کسی غلط کام کا ارتکاب کرنا. اب مثلا جیسے وضو کے مسائل ہیں، اور جس نے لکھا ہے کہ بہت سی چیزوں میں ہم سمجھتے تھے کہ وضو ہے مگر نہیں تھا، تو اس طرح وضو کے بغیر نمازیں پڑھتے چلے جانا یہ زیادہ نقصان کا سبب ہے، یا یہ کہ انسان تھوڑی سی قربانی کر کے ایک مہذب انداز میں ایک مسئلے کو کسی عالم انسان سے پوچھ لے جو بھی اسے میسر ہو. آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں خواتین کتنی ہیں جو واقعی یہ سب کچھ جانتی ہوں اور صحیح طور پر لوگوں کو گائیڈ بھی کر سکیں، کیونکہ یہ سلسلے ہی ختم ہو گئے ہیں. جبکہ ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ بہت سے مسائل مردوں کو بھی سکھاتی ہیں جو باعث شرم تھے، لیکن چونکہ انہی کے ذریعے پہنچ سکتے تھے اس لیے انہی سے پوچھا گیا. تو یہ ضرورت اور سمجھ اور اویلیبلٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا اویلیبل ہے اور کہاں سے بہتر طور پہ جانا جا سکتا ہے. کیونکہ علم الیقین کی بات ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا. اور بہت سے مسائل ایسے تھے کہ جن کے بارے میں ازواج مطہرات بھی ابھی خود سیکھ رہی تھی، ان کے پاس پورا علم نہیں تھا. اور بعض چیزیں ایسی ہوتی کہ جن کے بارے میں تاخیر درست نہیں ہوتی، کہ جس میں کہا جائے کہ اچھا وہ آج جا کے ام سلمہ سے پوچھتی، وہ دوسرے دن حضور سے پوچھتی، پھر تیسرے دن ان کو جواب دیتی. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اجازت دے رکھی تھی. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کو کتنی آزادی تھی. یعنی یہ عورتوں کی آزادی ہی کی ایک بات ہے نا کہ ان کو اجازت تھی کہ وہ پوچھ سکے. اگر کوئی عورت اتنی جرأت رکھتی ہے، اور یہ سب عورتیں نہیں پوچھ سکتی تھی، چند ایک ایسی تھی. پھر اسی طرح ایک اور سوال ہے کہ حدیث 132 اور 134 سے یوں پتہ چلتا ہے کہ جیسے مخصوص حالات میں مرد کے لیے غسل نہیں ہے اور عورت کے لیے غسل ہے، ایسی بات نہیں ہے. 132 جو ہے اس میں حضرت ام سلیم جو پوچھ رہی ہیں یہ احتلام کے بارے میں پوچھ رہی ہیں. احتلام سے مراد یہ کہ جس میں جسم سے صرف آرڈنری ڈسچارج نہیں بلکہ منی کا اخراج ہو. بہت واضح لفظوں میں مجھے بات کرنی پڑے گی. اور 134 میں حضرت علی کا جو مسئلہ ہے یہاں پر مزی کا اخراج ہے. ان دونوں میں فرق ہوتا ہے، اس لیے یہ اصل میں یہاں مسئلہ واضح یہ کرنا تھا کہ منی کے اخراج پہ غسل واجب ہوتا ہے جبکہ مزی کے اخراج پر غسل واجب نہیں ہوتا. اس میں مرد اور عورت کا فرق نہیں بتایا گیا. آپ نے بتایا تھا کہ حج کے وقت جوتے میں پیچھے سٹرائپ نہیں ہونا چاہیے، کیا عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ جی ہاں، احرام کے وقت چپل ہی ہونے چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.